اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کا اور میرا ساتھ، نئے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو اور میرا تعارف بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہم دین متین کی خوب اس کے حوالے سے ہم باتیں سیکھتے بھی ہیں، اور دین متین کے بہت سارے سوالات و جوابات بھی ہم سیکھتے ہیں، اور دین کی خاص باتیں ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش یقیناً یقین کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح روزمرہ زندگی کے اندر محبت ایک لفظ ہم بولتے ہیں، تو محبت جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہو، یا قرآن کے ساتھ نہ ہو، یا اللہ رب العزت کی ذات و برکت سے نہ ہو، تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح محبت کے چند تقاضے، محبت کی چند بنیادیں کہ جو واحد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے، اس محبت کے چند تقاضے، انہی حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس محبت کے لیے ہمیں کن کن پہلوؤں کی ضرورت ہے، اور اس محبت کے لیے ہمیں کن کے دہلیز پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف فرمائیں مذہبی اسکالر ہیں جناب علامہ عابد حسین ضیائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب کا خوش آمدید کہوں گا۔ علامہ صاحب، آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں نے جیسے انٹرو میں بات کی کہ محبت کے لیے ہمیں اس کے تقاضے اور پہلو چاہیے، اس کے بغیر وہ محبت جو ہے اس کی عمارت کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص محبت ہے، ان کے چند تقاضے اور پہلو ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ سے محبت اور میری آل سے محبت اور اصحاب سے محبت اللہ اور اس کے رسول کا سبب ہے، اس کی خوشنودی کا سبب ہے۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس حوالے سے ہمارے سننے والے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پس اگر تم ایمان لے آؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تم ہدایت پائے جاؤ گے۔ ہر روز ہم کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اسلوب بتا دیا ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم سیدھا راستہ چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کرنا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایمان کوئی دو طرح کا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو صحابہ کرام لے کر آئے، اور ایک ایمان وہ ہے جو بظاہر منافقین لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم وہ ایمان لے کر آؤ جو صحابہ کرام لے کر آئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح کا ایمان لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام دو طرح کا ایمان لے کر آئے ہیں، اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو ہے ایمان کی کیفیت، اور ایک ہے ایمان کی کمیت۔
اگر ہم ایمان کی کیفیت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، آپ مجھے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے مال سے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن جان سے بڑھ کر عزیز نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جس وقت تک وہ تمام چیزوں سے، اولاد سے، والدین سے، تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ اب ہم اگر ہدایت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی کیفیت کو ایسے کرنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت تھی۔ اب دوسری جہت آتی ہے کہ ایمان کی کمیت، یعنی جس چیز کو صحابہ کرام نے ایمان سمجھا ہے اس چیز کو صاحب ایمان کا ایمان جاننا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے، اللہ کا آخری نبی سمجھا ہے، تو اب ہر صاحب ایمان کو اللہ کے محبوب کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانے گا تو اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں، پھر وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہی کافر ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کے صحابہ نے قیامت کے دن پر ایمان رکھا ہے تو پھر ہر صاحب ایمان کو قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام نے حشر کے دن پر ایمان رکھا ہے، قبر و حشر پر، قبر کے اندر سوال و جواب کے اندر اگر ایمان رکھا ہے تو پھر ہر صاحب ایمان کو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کے صحابہ نے فرشتوں پر ایمان رکھا ہے تو ہر صاحب ایمان کو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے کمیت، ایمان کی کمیت، کہ جس چیز پر اللہ کے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے، ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر ایسے ہی کامل ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ رب العزت کے صحابہ کی محبت یہ تبھی ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم صحابہ کے بتائے ہوئے ایمان کے طریقے پر ایمان لے کر آئیں گے، اور صحابہ سے محبت یہ تبھی ہی ممکن ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ ایمان کی جو علامت ہے، ایمان کی جو نشانی ہے، وہ انصار صحابہ کرام کی محبت ہے، اور جو نفاق یعنی منافقت کی علامت ہے وہ انصار صحابہ کرام کا بغض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے تھے اور بڑی اچھے انداز سے آپ کی اور میری رہنمائی کی، اور جیسا میں نے شروع میں بات کی کہ محبت کے پہلو ہیں، ان محبت کے پہلو میں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان اور ان کی ذات پر پھر ہمیں ایمان رکھنا، ان کے ایمان کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا، ان کے ایمان کی تصدیق کرنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، اپنی گفتگو کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے۔
ناظرین خوش آمدید اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا، ہماری بات چل رہی تھی محبت کے پہلو اور محبت کے تقاضے۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ رب العزت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے ہیں، ان میں سے پہلا تقاضا صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر حضور کی، پھر اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب آتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا قبلہ علامہ صاحب نے ایمان کے حوالے سے تو ہماری رہنمائی کی کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، اور پھر صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے وہ ایمان کی تصدیق کیسے کرنی چاہیے، یا ان کے ایمان پر ہمیں اپنا ایمان کیسے رکھنا چاہیے، یہ تو بات مکمل ہوئی۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا ابتدا میں، جو میں نے سوال کیا تھا، تھوڑا سا سوال ہمارا ادھورا رہ گیا۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور کس قدر یہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کس قدر ہمیں اس سے اگر دوری اختیار ہوتی ہے تو اس کا ایمان میں کیا نقصان واقع ہوگا، یا دین اسلام میں ہمیں کس چیز کے نقصان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العزت سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اب ہم اللہ۔ جب دیکھتے ہیں کہ سچے لوگ کون ہیں، تو جو پہلی فہرست کے اندر ہمیں نام دکھائی دیتے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ہی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو سچا نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر شک کر رہے ہیں، بے شک، کیونکہ ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر ہم صحابہ کرام کو سچا نہ مانیں تو پھر گویا کہ صحابہ کرام نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ بات لازم آئے گی، لہذا صحابہ کرام کو سچا ماننا اور ان کے ساتھ ہو جانا اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کے مکمل اور کامل ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، یعنی میرے وصال کے بعد، میرے صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، بے شک، بے شک۔ بلکہ میرے صحابہ کرام نے جو اپنے دور کے اندر ایک مٹھی جو اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کیے ہیں، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو تو وہ میرے صحابہ کرام کے اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ۔ صحابہ کرام کی محبت، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے ہر عمل سے بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب صحابہ کرام کی محبت ہمیں کس سے ملتی ہے؟ کیونکہ ہم نے صحابہ کرام کے دور کو تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام کے بعد آنے والے جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ تو پھر ہم چلتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا قدم داتا علی حجویری کی گردن پر ہے، سبحان کہ اللہ۔ جن کا قدم معین الدین چشتی اجمیری کی گردن پر ہے، کہ جن کا قدم بہاؤالدین نقشبندی کی گردن پر ہے، جن کا قدم پیر مہر علی شاہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور سبحان غوث اللہ۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اور سامنے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرے اور اس کی گرد و غبار مجھ عبد القادر پر پڑ جائے تو میں اپنے لیے بخشش کا یہی ذریعہ اور سامان سبحان سمجھتا اللہ، ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان صحابہ اللہ۔ کرام کی محبت ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے اس انداز سے کی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے اس طرح اگر محبت کریں گے تو پھر ہمارا دین جو ہے وہ کامل ہو جائے گا، ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، اس کے اندر تقویت آ جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک نکھار آ جائے گا۔ اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کے بغض کے اندر مبتلا ہیں
جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام کے اندر اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایک عام آدمی کا جو حسد ہے، ایک عام آدمی کا جو بغض ہے، وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ تو عام لوگوں کے بغض کے بارے میں ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ اگر وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں بغض دل میں پال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے والا ہو اور جب مرے تو اس کو کفن بھی رسول اللہ کی چادر مبارک کا دیا جائے تو پھر بھی عبداللہ بن ابی کا ابی ہی رہے گا، وہ کبھی بھی صحابی نہیں بن سکے گا۔ اللہ کے محبوب نے جب چادر آپ کو عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کی چادر کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑے کمالات رکھے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کے بغض کی وجہ سے آپ کے صحابہ سے بھی بغض کیا ہے، اس وجہ سے اس چادر سے جتنی بھی برکتیں ہیں وہ میں نے اٹھا لی ہیں اور اس کو ایک ذرہ بھی ان میں سے نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کرام کی توہین اور ان سے بغض اور عداوت کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ابن غلام ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے غلام ہیں، اور تھے بھی اس وقت آپ بچے، آپ اتنے حسین بھی نہیں تھے، اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے، آپ کی ناک چپٹی ہوئی تھی، آپ کا رنگ کالا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام ہزاروں کے لشکر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہزاروں کے لشکر کو روک دیا اور فرمایا کہ جاؤ اسامہ، تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ۔ تو پھر جب واپس آئے تو لوگوں نے کچھ باتیں کی، کہا کہ کیا اس غلام ابن غلام کے لیے جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے، جس کا رنگ کالا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے محبوب نے طواف کعبہ سے روک دیا ہے، زیارت کعبہ سے روک دیا ہے۔ جب یہ گستاخانہ لہجے کے اندر انہوں نے ایک صحابی رسول کی توہین کی تو پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہی وجہ تھی کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا تو وہی جو اپنے آپ کو صحابی کہہ رہے تھے وہ مرتد ہو گئے، اور ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو توبہ کر کے واپس ایمان کی طرف لوٹ آئے، اور کچھ وہ تھے جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک صحابی رسول کی بے ادبی اور گستاخی کی یہ ان کو سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان سلب کر لیا، ان کو مرتد کر دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ صرف گستاخی رسول، صحابہ کرام گستاخی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی۔ بس یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے دلوں سے صحابہ کرام کا بغض نکل جائے گا، صحابہ کرام کی محبت جاں گزی ہو جائیں گی، ہمارے روحوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت آ جائے گی، پھر اللہ رب العزت ہمیں یہ بشارتیں عطا فرمائے گا کہ تم جب صحابہ کرام سے محبت کرو گے تو اللہ رب العزت تم کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ کرام کی محبت گویا رسول اللہ کی محبت ہے، اور صحابہ کرام کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی ایک کامل محبت اور ان کا محبت اور عشق اور ان کا ادب نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت انداز سے آپ کی اور میری رہنمائی کر رہے تھے، اور کس قدر خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو شخص بغض رکھتا ہے تو اس کے پاس جتنا بھی عروج ہوتا ہے، جتنی بھی بلندیاں ہوتی ہیں، صحابہ کی بغض کی وجہ سے وہ بلندیاں بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ تو آج اگر آپ کو اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور مقام عطا کیا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ
اور مجھ تک حق کا پیغام پہنچایا، اور حق کا پیغام پہنچانے کے اندر انہوں نے کنجوسی نہیں برتی اور انہوں نے کوئی کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ نہیں کی، تب آپ کو اور مجھے حق نصیب آیا، اور حق نصیب آنے کے بعد ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب آئی، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی۔ تو الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت ایمان کا بنیاد اور جز ہے، اور اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور میں قبلہ علامہ صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان کا بغض جو ہے وہ کس قدر انسان کو دین سے دور کرتا ہے، اور اس کا کوئی بیسک جو نقصانات ہیں مختصر الفاظ میں وہ ہمارے سننے والوں کو آگاہ فرما دیں، مختصر الفاظ میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا بغض جیسا کہ کہا ہے کہ یہ انسان کو دنیاوی بھی نقصانات پہنچاتا ہے اور اخروی بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اخروی نقصان ہے کہ انسان، بہت سارے صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہوگا، اللہ رب العزت یہ قریب ہے کہ وقت مرگ، وقت موت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اب دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام کا بغض سینوں کے اندر پل جاتا ہے تو پھر صحابہ کرام کی توہین سر عام کی جاتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر ایک افراتفری پھیل جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کے بارے میں ایک شخص کیسے اتنی بے باکانہ گفتگو کر سکتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت کے صحابہ کی توہین کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر حکومتوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ری ایکشن کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومتوں کو بھی بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو انسان کی خرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اخروی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرے وہ حاویہ جہنم کا کتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کرے، ان کی شان کے مطابق بات نہ کرے، ان کے خلاف بات کرے، بے ادبی والی بات کرے، تو وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے۔ تو جو مولا کائنات کے بارے میں بے ادبی کرے، جو حیدر کرار کے بارے میں بے ادبی کرے، جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بے ادبی کا لفظ کرے، بیان کرے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حاویہ جہنم کا کتا ہے۔ تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے کو خطا پر کہہ دے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا ادب عطا فرمائے۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تحقیقوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی صحابہ کرام کا نام آ جائے، جہاں پر بھی اہل بیت طہار کا نام آ جائے، جہاں بھی سیدہ کونین کا نام آ جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آ جائے، تو اپنے سروں کو جھکا لو اور ادب سے یہ کہو کہ ہم در والوں کی بھی غلام ہیں اور گھر والوں کی بھی غلام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے در والوں کا بھی غلام رکھے اور حضور کے گھر والوں کا بھی غلام رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز سے قبلہ علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی کی، اور یقیناً ناظرین آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بغض جو ہے وہ انسان کو دنیاوی نقصان تو دیتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کو ایمان سے ترک کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے، وہ دعائیں بھی یہی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھے، اور ایمان کی سلامتی انسان کو اخروی نجات کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ آخرت اس کی بہتر ہوتی ہے اور جنت کا سبب وہ بن سکتا ہے ایمان۔ اور اگر ایمان ہی کامل اور اکمل نہیں ہے اور مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوا تو یقیناً با یقیناً وہ جنتی لوگوں کی فہرست میں شامل اس کو نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اپنے میزبان کو
ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ نئے کسی پروگرام کے اندر آپ کا اور میرا ساتھ ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔